السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کچھ چیزیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد موجودہ حکومت کو بڑی طاقت ملی ہے۔ اس کے اوپر میں ولاگ کروں گا اور کیا طاقت ملی ہے اور کس طریقے سے بھی یہ حکومت پرفارم کرنے جا رہی ہے، اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا۔ لیکن آج کا جو ولاگ ہے وہ میں پنجاب کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی پنجاب کی حکومت کے معاملے میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ اب ان صاحب کو کیا کہا جائے؟ کبھی خود بھی یہ کچھ ذمہ داری لیں گے اپنے اوپر، کچھ اپنی حالانکہ ان کے لوگ ابھی جو ناصر زئی صاحب جو ہیں کے پی کے میں جو میں نے تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے چھوڑا تو وجہ بتائی کہ کیوں چھوڑا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی عمران خان کو چھوڑنے والی ہے۔ اب وہ جو چھوڑنے کی ساری ذمہ داری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈبے میں ڈال دیں گے۔ کبھی عمران خان صاحب یہ نہیں سوچیں گے کہ آخر یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے اصل لوگ ہیں، وہ مجھے چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ کبھی سوچیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچتے۔ ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اس قسم کے بغاوت کو جو ان کے خلاف ان کے اپنی حرکتوں کی بنیاد پر ان کی اور ان کے مشیروں کی حرکتوں کی بنیاد پر پی ٹی آئی جو آج تباہ ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی سے لوگ نکل رہے ہیں اور پی ٹی آئی اب عمران خان کے کنٹرول میں نہیں رہی ہے، اس کی ساری غلاظت وہ ایک ڈبے میں ڈالیں گے اور وہ جنرل باجوہ پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں گے۔ اور اب جب کہ پنجاب کے اندر ان کے اپنے لوگ، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ، میری بھی بات ہوئی ہے، ان کے اپنے لوگ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی پالیسی سے اختلاف ہے، ہمیں عمران خان صاحب کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس سے شدید اختلاف ہے، ہمیں عمران خان کی جو پی ٹی آئی میں عزت ہے۔ میں کراچی کے ایک ایم این اے کا حوالہ دوں، اس نے کہا سر میں یہاں گیا اور میں یہاں جا کر میں نے پی ٹی آئی میں کام کیا، اور لیاری جیسے علاقے میں شکور شاد صاحب ہیں، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی اس پارٹی میں عزت نہیں ہے۔ حالانکہ بلاول بھٹو کو لیاری میں ہرانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، شکور شاد نے ہرایا، لیکن عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی تم نے اس لیے ہرایا کہ تمہیں میرا نام شامل تھا۔ سوچنا چاہیے کہ اس انڈیویجول جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑی بڑی پارٹی کے ساتھ آئے، لیکن بلاول کو نہیں ہرا سکے یا پیپلز پارٹی کو لیاری میں نہیں ہرا سکے۔ یہ ایک سیاسی ورکر تھا، بہت نیچے سے آئے تھے اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ لیاری میں پی ٹی آئی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، ان کو لوگ جانتے تھے۔ پھر شکور شاد جیتے، لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ شکور شاد اگر جیتے ہیں تو شکور شاد پر احسان ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دیا، ورنہ ان کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ یہ الفاظ ہیں عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیوں وہ اختلاف رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ عزت نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں کتنے لوگ ہیں۔ پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ تقریباً 14 سے 16 افراد ایسے ہیں جو پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے، اور وہ پرویز الہی کو ووٹ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے منع کیا، وہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا نہیں چاہتے، وہ عمران خان کی پالیسی کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ عمران خان کا پاکستان کے خلاف، معیشت کے خلاف جو اعلان جنگ ہے، جو فوج کے خلاف اعلان جنگ ہے، وہ لوگ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنے پاکستان کے خلاف جائیں۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، وہ تو آئے تھے سیاسی جنگ لڑنے کے لیے۔ آپ نے پی ٹی آئی کو فوج کے خلاف کر دیا، آپ نے پی ٹی آئی کو عوام کے خلاف کھڑا کر دیا، آپ نے پی ٹی آئی کو پاکستان کے خلاف کھڑا کر دیا، پاکستان کی معیشت کے خلاف کر دیا۔ اس کے لیے یہ لوگ نہیں آئے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہماری آڑ میں، یعنی پی ٹی آئی کی آڑ میں، ہم لوگوں کی آڑ میں پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور یہ کام ہے اس وقت جو پاکستان میں انتشار کی سیاست ہے وہ عمران خان کر رہے ہیں۔ ایک طرف دہشت گردی کی سیاست ٹی ٹی پی کر رہی ہے تو دوسری طرف انتشار کی سیاست پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کا ساتھ کس بنیاد پہ دیں؟ اس بنیاد پہ دیں کہ ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچے، اس بنیاد پہ دیں کہ معیشت کوئی بھی درست کر رہا ہے اس کو درست کرنے نہ دیں۔
اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو. اگر پاکستان نہیں رہے تو ہم کہاں سے ہیں؟ میں نے ایک MP ہے بڑی اچھی بات کی، جو بھی PTI کے افراد یہ بات کر رہے ہیں، تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان سے ہمارا راستہ جدا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ایک لحاظ ہے اور کچھ پابندیاں ہیں، کچھ سپریم کورٹ نے غیر قانونی فیصلے کر دیے ہیں، اس کی بنیاد پر بہت کچھ رکا ہوا ہے. ورنہ تو بقول ناصر زئی کے پشاور میں KPK میں کیوں نہیں توڑ رہے ہیں وہ KPK کی اسمبلی کو جو کہا تھا؟ وقت گزر گیا، عمران خان توڑے نا. پنجاب کو تو توڑے، KPK کو توڑے. یہاں تو پرویز الہی چاہتے کیا ہیں؟ کیا کہا پرویز الہی نے؟ پرویز الہی نے کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا. تو یہ کیوں کہا ہے؟ کیا واقعی وہ آئین کے خلاف جائیں گے، قانون کے خلاف جائیں گے، عدالتی فیصلے کے خلاف جائیں گے؟ کیا عدالت نے ان کو ایسا لینے سے منع کر دیا ہے؟ اول تو عدالت یہ کر نہیں سکتی، اور جو بھی کیا وہ غیر قانونی ہوگا یا ہوا، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 130 کا 7 یہ صاف اختیار دیتا ہے آپ گورنر کو کہ وہ جب یہ محسوس کرے کہ وزیر اعلیٰ کا جو اکثریت ختم ہو گئی ہے، وہ ان کو اکثریت کا ووٹ لینے کے لیے کہے. چنانچہ ان کو کہا گیا، لیکن انہوں نے نہیں لیا، ڈی نوٹیفائی ہوا. عدالت نے ایک موقع اور دیا پرویز الہی کو، ڈی نوٹیفائی کو روک دیا اور کہا جائیے 11 جنوری تک جو ہے وہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے. اب انہوں نے 9 جنوری کر دیا. عمران خان کو پتہ ہے کہ پرویز الہی کو وہ یہاں اعتماد کا ووٹ نہیں دلا سکتے. ان کے اپنے ووٹر، ان کے اپنے PTI کے لوگ عمران خان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اس طرح عمران خان نے یہ جو گیپ ہے، اس چیز کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں ہے، لیکن ہر گند جنرل باجوہ پہ ڈالا جا رہا ہے، ہر گند اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالی جاتی ہے. ابھی KPK میں بھی توڑ پھوڑ ہوگی، PTI کے لوگ نہیں جائیں گے، عمران خان ساتھ نہیں دیں گے. چنانچہ کہا جائے گا کہ بہت آسان ہے عمران خان کے لیے یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ، لیکن ایک ایسا شخص یہ کہہ کر اپنی موت آپ مر رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو نہیں ہے. لیکن آپ کے لوگ آپ کو جو چھوڑ رہے ہیں ان کو اصل حقائق پر توجہ دے کر ان خرابیوں کو دور کر کے آپ اپنے لوگوں کو روک سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کر یہ کہہ کر بات ختم کریں گے تو پھر لوگ تو ٹوٹتے چلے جائیں گے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کا رونا روتے رہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ PTI میں آپ رہ جائیں گے صرف. تو پرویز الہی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ پھر نہ لیں. اور تو اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو 14 افراد، 16 افراد، کوئی 20 کہہ رہا ہے، کوئی 30 کہہ رہا ہے، کوئی 35 کہہ رہا ہے. اگر یہ اراکین ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں اور 186 ووٹ کی جگہ یہ 150 ووٹ یا اس سے بھی کم لیتے ہیں تو بڑی بےزتی ہے، بہت بڑی بےزتی ہے کہ ابھی تک آپ وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں. بہت بڑی بےزتی ہے. تو ایسی صورتحال میں سیاسی طور پر آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. تو چنانچہ پرویز الہی چاہ رہے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہ لیں اور عدالت ان کو ڈی نوٹیفائی کر دے. جو ڈی نوٹیفائی معطل ہے اس کو جاری کر دے اور وہ ڈی نوٹیفائی کی بنیاد پر پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہ رہے تو اس سے ان کی عزت بچ جائے گی اور وہ یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھیں عدالت نے مجھے عدالتی قتل کر دیا میرا. یہ ان کی پلاننگ ہے، یہ ان کی کوشش ہے. اس سے وہ اپنے آپ کو اعتماد کا ووٹ لے کر سیاسی طور پر جو ان کو ذلت آمیز شکست ہوگی اس سے بچنے کے لیے وہ یہ گیم کھیل رہے ہیں. عمران خان گیم کھیل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے لوگ اب ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے یا عمران خان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. چنانچہ یہ سارا کا سارا اٹھا کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا. تو دونوں کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن دونوں کھیل کھیلنے میں نقصان کس کا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا؟ اسٹیبلشمنٹ کو کیا نقصان ہے؟ نقصان تو آپ ہی کا ہے، کیونکہ آپ اپنی تنظیم کے اندر دڑاڑ پیدا کیے جا رہے ہیں اور غلط چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور لوگ آپ سے متنفر آپ کی اپنی حکمت عملی کی بنیاد پہ، آپ کے رویے کی بنیاد پہ، آپ کی فرعونیت کی بنیاد پہ، آپ کے تکبرانہ انداز کی بنیاد پہ، آپ کے غلط سیاسی فیصلے کی بنیاد پر آپ سے دور ہو رہے ہیں. اور پرویز الہی کی سیاست تو رہنی ہے، جتنی ہے اتنی رہے گی. کل انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنے کی کوشش کرنا ہے. جس طرح عمران خان آج کل اسٹیبلشمنٹ کے ہر آدمی کو کال کرتے ہیں لیکن کوئی سپاہی تک ان کو کال نہیں کرتا. اس کے اوپر بھی میں ویلاگ دوں گا، بہت اہم ویلاگ ہوگا. وہ بتاؤں گا میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور آج ان کی کیا اوقات ہے. اور ایک طرف یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف پورا فوج پہ ڈال رہے ہیں، تیسری طرف جنرل باجوہ پہ غلاظت ڈال رہے ہیں. حالانکہ جنرل باجوہ
ہم پر کوئی احسان نہیں کیا جنرل باجوہ نے، لیکن جو حقائق ہے وہ تو ہے کہ جس پہ احسان کیا ہے وہ عمران خان ہے۔ اب عمران خان کسی کے نہیں ہے، یہ تو بات سامنے ہے۔ تو پنجاب کی حکومت میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کھیل کے تحت پرویز الہی کہاں کھڑے ہو رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت آ جائے گی، پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے تو عمران خان فرار ہو جائیں گے یہاں سے، اور فرار کہاں ہوں گے؟ کے پی کے میں۔ کے پی کے میں بھی اچھے حالات ان کے نہیں ہیں، مرکز میں بھی ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، کیسز لٹک رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی کے اوپر جو چیئرمین شپ بنے ان کا نوٹس جاری کر دیا ہے، ادھر سے لاہور ہائی کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ جاری کیا ہے جس کے اوپر ہم کل پروگرام بھی کر چکے ہیں، اور سابق صدر بار کونسل جناب امان اللہ قنورانی صاحب نے اوپن کہا ہے کہ یہ آئین کے آرٹیکل 222 کی جو کہ الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے 222 کا ایف، اور آرٹیکل 8 جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور انہوں نے ایک آئی پی سی کا بھی حوالہ دیا، ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا، جو کہ وہ جو جج کا یہ فیصلہ غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے الیکشن کمیشن کا، تو لاہور ہائی کورٹ کے جج کیسے روک سکتے ہیں اس فیصلے کے ذریعے؟ تو چنانچہ وہ فیصلہ انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ قنورانی صاحب نے دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کا فیصلہ مانے۔ دے دیا انہوں نے، لیکن الیکشن کمیشن اگر قانون اور آئین کو دیکھے، 222 ایف کو دیکھے، آرٹیکل 8 کو دیکھے، آئی پی سی کا یہ ججمنٹ کو دیکھے، تو پھر تو آپ کے یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی الیکشن کمیشن کو ماننے کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں میں وہ ایگزیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1997 SCMR 1901 یہ ہے وہ ججمنٹ جس کے تحت اگر عدالت غلط فیصلہ دے دے تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ رائٹ ہے، اور آئین اس کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ غلط فیصلے نہ مانے۔ چنانچہ الیکشن کمیشن میں عمران خان کی کیسز لٹک رہے ہیں، اور یہ قومی سلامتی کے 2 اجلاس کے بعد حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے۔ اور یہ جو ایک بڑی خبر کل قنورانی صاحب نے دی، یہاں پر حکومت کی بہت بڑی کمزوری یا وزیر کی کمزوری آتی ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کی وزیر اعظم نے جو ان کا استحقاق ہے، یہ سمری گئی صدر کے پاس، صدر نے اپروو کر دیا۔ یہ قنورانی صاحب نے بتایا، جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کیا ہوا کہ وہ اپروول ہو گئی، اب نوٹیفائی ہونا ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ صاحب ہیں، لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے بقول قنورانی صاحب کے کہ چیف جسٹس کو یہ پسند نہیں ہے اٹارنی جنرل، تو اس لیے لا منسٹر یہ آپ کے ان کو نوٹیفائی نہیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، یہ ایگزیکٹو کا استحقاق ہے کہ وہ اٹارنی جنرل کو اپوائنٹ کرے۔ وہ سمری جاتی ہے صدر کے پاس، صدر پابند ہے کہ جو وزیر اعظم کی جو سمری آئی ہے اس کو صرف اپروو کرے، اور یہ دونوں کام ہو گیا۔ وزیر اعظم نے جو اپروول دی، وہ سمری صدر کے پاس چلی گئی، صدر نے اس کو سرٹیفائی کر دیا، اپروو کر دیا۔ اب صرف ایک نوٹیفیکیشن ہونا ہے جس کے تحت اٹارنی جنرل بن جاتے ہیں۔ جو نئے اٹارنی جنرل آئے سنائے بڑے ینگ آدمی ہیں۔ تو بقول قنورانی صاحب کے کہ ان کی نیوز ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں، ان کے نام سے کوٹ کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ وہ اٹارنی جنرل چیف جسٹس آف پاکستان کو پسند نہیں ہے، تو چنانچہ جو لا منسٹر ہیں یا منسٹری آف لا ہے وہ ان کو نوٹیفائی نہیں کر رہی، ایز اے اٹارنی جنرل روکا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ 3 سوال آتا ہے کہ کیا لا منسٹر چیف جسٹس کے پابند ہیں؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹ پہ انٹرفیئر کرنے کی اختیار رکھتے ہیں؟ اور کیا وزیر اعظم کے اس اتھارٹی کو جو صدر اپروو کر رہا ہے اس کو لا منسٹر روک سکتا ہے؟ یہ تینوں کام ہو رہے ہیں، یہ تینوں کام ہوا ہے۔ تو اب کون اس چیز کے سامنے آئے کہ وزیر اعظم کا استحقاق ایک لا منسٹر صرف اس بنیاد پہ کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کو پسند نہیں ہے، پوری کی پوری اتھارٹی کو چیلنج کر دے اور نوٹیفائی نہ کرے؟ اور اگر یہ غلط ہے تو ہم نے بھیجا ہے لا منسٹر کو، وہ اس کا جواب دیں، کیونکہ یہ نیوز سابق بار کونسلز امان اللہ قنورانی صاحب کی ہے، اور اگر یہ نیوز صحیح ہے
تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کے معاملات میں کتنی انٹرفیرنس ہے، اور اگر غلط ہے تو اس کی تصحیح ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔